ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کیے سجنوں ماندہ رتبہ کیے سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی یہ تھے جناب فاضل نوجوان حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی جس طرح دوست احباب اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کے بہترین خطیب فاضل نوجوان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ سے دعا بھی کریے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو مکمل طور پہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے ساتھ آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں علمی خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا حافظ محمد عطا الرحمن ساجد صاحب آف جام پور اور ان کے ساتھ ہماری علاقے کی جانی پہچانی شخصیت اور اس گاؤں کی بہت ہی سماجی اور علمی شخصیت میری مراد نمونہ سلف حضرت مولانا حافظ غلام قادر صاحب حافظہ اللہ تعالی جن کی صدارت میں آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پہ کانفرنس ہو رہی ہے تو جس طرح آپ دیکھ چکے ہیں فخر سادات سید طیب الرحمن زیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں ہم شاہ صاحب کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں اور دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کانفرنس میں ہمارے علاقے کے معزز بر علماء کرام تشریف لائے فضیلت و شیخ حضرت مولانا سردار عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی اسی طرح سماجی شخصیات بھی تشریف لائیں چودھری احسان الہی اولک صاحب اور اسی طرح شیخ محمد بلال صاحب اسی طرح حاجی محمد راشد صاحب اور دیگر دوست احباب میں سبھی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں تمام بھائیوں کے آگے گزارش ہے کہ نیچے بیٹھ جائیں جگہ بھی خالی ہے آپ یہ رش نہ بنائیں مہربانی آپ کی یہ دروازے میں کھڑے ہونے والا سلسلہ بند کریں اگر آپ کھڑے رہیں گے تو پیچھے والے بھائیوں کو نظر نہیں آئے گا تو بڑی مہربانی آپ کی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں یا نشین یزدانی اور حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ رب العزت نے حافظ صاحب کے اوپر بہت بڑا احسان کیا بڑی لمبی ایک قید جو تھی اس سے رہائی پائی پھر بیماری اللہ نے اب ان کو صحت دی ہے الحمدللہ یہ ہمارے اسٹیجوں کی زینت بنے ہوئے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ حافظ صاحب کو مکمل طور پہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے
اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسانے تواڈا ذکر تواڈے واسطے بلند فرما دیتا. خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احباب و حاضرین، چک نمبر 119 سمانہ فیصل آباد کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 11 ربیع الاول 2022 نو میری جماعت دے نوجوان خطیب مبلغ حضرت مولانا محمد ہاشم رحیم صاحب نے اپنے دوست احباب سمیت تگو دو محنت کاوش کر کے اس سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیتا ہے. میرے تو پہلے بھی خطیب حضرات اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں، اور میرے بعد تسی احباب دیکھ رہے ہو اسٹیج تے
میری جماعت دے مشہور و معروف خطبہ حضرات تشریف فرما نے انشاءاللہ الرحمن اپنے اپنے وقت دے اندر اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمان گے۔ کافی عرصے دے بعد تسا احباب دے نال دوبارہ ہم کلام ہون دا موقع میسر آیا ہے۔ 3 سال واسطے مینوں ممبر و محراب تو اسٹیج تو دور کر دیتا گیا پابندی لگا کے، کسے درس اندر، کسے خطبہ جمعہ دے اندر، کسے پروگرام دے اندر اجازت نہیں سی۔ پھر آج تو 1 سال پہلے آج دے دنوں دے اندر میرے اوپر فالج دا شدید اٹیک ہویا، حملہ ہویا۔ میری سجی سائیڈ بالکل ختم ہو گئی، لیکن میں اللہ دا شکر گزار ہاں کہ تسا احباب دیاں دعاواں، میرے بزرگاں دیاں دعاواں، میری جماعت دے تمام درد دل والے لوگاں دیاں دعاواں شامل حال ہویاں، اور میرے مولا نے اس قید و بند وچوں آزادی دے کے بستر مرض تو اٹھا کے دوبارہ اپنا قرآن سنان دا موقع میسر فرمایا ہے۔ میں اللہ دا شکر گزار ہاں کہ انی طویل ترین پابندی ازمائش وچوں نے مینوں سرخرو کیتا، کامیاب کیتا۔ کئی کہن والے آندے سن کہ ہن نہیں ہوندا، ہن کئی کہن والے کہندے سن اگر رب راضی ہوندا تے بیمار کیوں ہوندا؟ علماء بیٹھے نے پوچھ سکتے ہو، رب والو ازمائشاں ہمیشہ توحید والیاں تے ہوندیاں، جنہ کسے دا ایمان پختہ ہوئے گا اونی او دی ازمائش زیادہ ہوئے گی۔ اللہ میں تیرا شکر گزار ہاں، اگر مکے دی سرزمین تے میرے آقا علیہ السلام نو 3 سال شیب ابی طالب وچ قید کر دیتا گیا، مولا دن گزر گئے نے، لیکن میں اپنے واسطے سعادت سمجھنا کہ میرے کولوں تو اپنے پیغمبر دی سنت تے عمل کروا لے ہے۔ اہل حدیثو، میں اپنے اس ازمائش دے وقت میں نہ اودوں دل شکستہ ہویا سا نہ ہننا، جی میں پہلے قرآن سنانا سا ہن بھی انشاءاللہ سناواں گا۔ تسی ایک دفعہ درد دل نال دعا کر دے ہو، اللہ پہلے دی طرح صحت عطا فرمائے، میں پہلے نالوں پڑھ کے سناواں گا انشاءاللہ۔ مولانا آصف نذیر محمدی صاحب اپنے خیالات دا اظہار کر رہے سن، میں وقت دی نزاکت دے پیش نظر اپنی گفتگو نو جلد سمیٹن دی کوشش کراں گا۔ میں جس آیت نو تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان نے اس دے اندر اپنے پیغمبر علیہ السلام نو
مخاطب کر کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ طالب علم بیٹھے ہو، علماء بیٹھے ہو، پڑھے لکھے احباب موجود ہو، جیڑا لفظ لاکا وَرَفَعْنَا جیڑا میرے پیغمبر نال محبت کرنے والا ہے وہ ذرا بولے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اگر اے معنی ہوندا کہ اسا تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے، پھر عربی تلفظ الفاظ اس طرح بندے سن وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، لیکن اللہ نے ایتھے فرمایا کہ اسا تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا ہے۔ اے آیت کدوں نازل ہوئی؟ آمنہ دے لال علیہ السلام نے جدو سرزمین مکہ تے اعلان نبوت فرمایا، کفار دے خرمٹ وچ اگ لگ گئی، کفار پریشان ہو گئے، لا جواب ہو گئے۔ جدو ہر میدان وچ انہاں نو شکست ملن لگ پئی، میرے آقا علیہ السلام نو میرے رب نے سرزمین مکہ تے 4 بیٹیاں 2 بیٹے عطا کیتے۔ اے رب دیاں مرضیاں انہیں بیٹے دے کے واپس بلا لے، بیٹیاں 4 جوان ہویاں۔ فیصلہ آبادیوں بول کے جواب دیا جے بیٹے دین والا کون ہے؟ انہاں کو زور ہور لگا کے ذرا، بیٹے دین والا کون ہے؟ بیٹیاں دین والا اللہ۔ او دی مرضی بیٹیاں جوان ہویاں، بیٹے بچپن وچ فوت ہو گئے۔ ایک کافر آس بن وائل آیا، آکے میرے آقا علیہ السلام نو مخاطب ہو کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ معاذ اللہ، انہیں جیڑے الفاظ بولے کہ اے محمد تو اوترا نہ خطرہ ہو گیا ہے، استغفر اللہ، تو دم بریدہ ہو گیا ہے، پتران دے نال نسل چل دی ہے، جد قائم رہن دی ہے، تیرے بیٹے فوت ہو گئے نے، انہیں جننے دن تو زندہ ہے انہیں دن تیرا نام زندہ رہے گا، جدو تو فوت ہو گیا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ میرے رب نے اے دے تانے تے مینے دا جواب دیتا۔ اللہ فرماتے نے محبوب پریشان نہ ہویا جے، اے لوگ میری توحید دی وجہ تو تواڈے مخالف نے، سونیا کسے نو کوئی تانا دے وے او دا جواب کتے باپ دیندے ہے، کتے پرا دیندے نے، کتے تائے چاچے دیندے نے، کتے برادریاں شریکہ جواب دیندے ہے، کتے یار بیلی جواب دیندے نے۔ محبوب پریشان نہیں ہونا، انہیں تو انو میں نہ مارے ہے، اے دا جواب میں عرشاں تو رب دینا، عرشاں تو رب جواب دیندے نے۔ اور جدو اللہ کوئی اہم گل کرتے نے اللہ لفظ انہ نال مخاطب ہوندے نے، انہیں آکے آکھیا تیرا نام مٹ جانا ہے۔ اللہ فرماتے نے محبوب تیرے نانو میں بلند کراں گا، جنو میں بلند کراں انو دنیا دی کوئی طاقت مٹا سکتی، او دا نام و نشان ختم کر سکتی نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے نے محبوب میں جواب دینا آسمانہ تو، انہیں آکھیا تیرا نام مٹ جانا ہے۔ اللہ فرماتے نے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو بولو بولو نا ان شانئک هو الابتر انا آتیناک الکوثر میرے محبوبہ میں تو انو کوثر عطا کر دیواں گا امام راضی نے تفسیر کبیر وچ الکوثر دے کئی معنی کر دیتے نے الکوثر اے میرے سونیا میں تینو زمین تو اٹھا کے اسمانہ تے بلا کے معراج کروا دیاں گا جنت دی سیر کرا دیاں گا الکوثر اے میرے سونیا میں قیامت والے دن لواء الحمد دا چنڈا تو انو عطا کر کے سارے نبیانو اس چنڈے تھلے جمع کر دیواں گا الکوثر اے میرے سونیا میں بیت المقدس سے بلا کے سارے نبیان دا امام بنا دیواں گا الکوثر میرے سونیا میں ختم نبوت دا تاج تو اڈے سر تے پہنا دیواں گا الکوثر میرے نبیاں دی امامت دا سیرا تو اڈے سر تے بن دیواں گا الکوثر اے میرے محبوبہ تو اڈے نانو اپنے نا دے نال ملا کے اینا بلند کر دیواں گا اپنے نا دے نال جوڑ کے اینا بلند کراں گا اے روحانی اولاد امت اینی عطا کراں گا جب تک زمین ہے جب تک زمان ہے جب تک مکی ہے جب تک مکان ہے جب تک فضا ہے جب تک ہوا ہے جب تک سورج چمک دے چانم دمک دے ستارے ٹمٹمان دینے میرے سونیا مشرق ہوئے مغرب ہوئے شمال ہوئے جنوب ہوئے دن ہوئے رات ہوئے خشکی ہوئے تری ہوئے میرے سونیا مشرق ہوئے مغرب ہوئے شمال ہوئے جنوب ہوئے عرب ہوئے عجم ہوئے دنیا دا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوئے گا جتے تیرا نام بلند نہیں ہوئے گا قیامت دے در و دیوار تک جتے میں رب دا نام چمکدا رہے گا تیرا نال نا دمکدا رہے گا تے فیصلہ بادیو آقا دا نام بلند ہو رہے ہے بولو سارے تے قیامت تک ہوندا رہے گا انہاں آکھیا تیرا نام مٹ جانا اللہ نے آکھیا سونیا تیرا نام چمکدا رہے گا تیرا ذکر بلند رہے گا اللہ کی میں بلند رہے گا آوازوں دیئے سونیا اجے تے زمین و اسمان دا نظام قائم نہیں سی کیتا اجے میں کوئی چیز نہیں سی بنائی ایک میری ذات سی نال دوسرا تیرا ذکر سی مولا شمسان فرماندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلی آسن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اودوں اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اودوں اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی تے
ਸਮਸਾਵ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਮੋਈ ਹੋਈ ਸੀ میرے محبوبہ تیرا ذکر میں ادو بلند کیتا سی عالم ارواح آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دیا روحاں اکٹھیاں کر کے میں تیرا ذکر بلند کر دیتا تھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ یار سویرے توانو لوکاں نے مسلمان نہیں رہن دینا تے کم از کم اپنے مسلمان ہوندا تے ثبوت دیو نا نبی دی شان سن کے ایک دفعہ پیار نہ لاکھو سبحان اللہ تکبیر نعرہ یزدانی آقا دے آن دی خوشی ہے سارے انو تے خوشی دا مطلب اے ہوندا ہے بندہ باہر نکل کے نچن لگ پے اور نبی نال خوشی نبی دے آن دی خوشی جے کرنا ہے تے نماز پڑھ قرآن دی تلاوت کر نفل پڑھ نبی نے آ کے یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھیا تو بھی کر اللہ تینوں صحیح نبی دا تابع دار بنائے اللہ فرماندے نے سونیا تیرا ذکر میں رب نے بلند کیتا ہے آج جتے کعبۃ اللہ اللہ سارے انو حاضری نصیب فرما دل کردہ جانو ہولی آنکھو کتے قبول نہ ہو جائے اللہ سارے انو لے جا اللہ بار بار لے جا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا بڑا ایک تلک بنا مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا ویزے لے کے خلیل دے جاندے نے ڈیرے لوکی جاندے نے اوتے چاروں چفیرے بابا نشے نے اوتے شاموں سویرے ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا دیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے ساڑے وگ دے ہنجو تا تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا جڑے مسجد نبوی مینارے نے تیری رحمت باغ کھلارے نے تھاما ملیاں نبی پیارے نے نالے صدیق فاروق سہارے نے بکی وچ لیٹے قائد ہمارے نے اتے کملے وانگو رلا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا
اج بیت اللہ دے باہرلے پاسے جتھے وہ دیوار بنی ہے نا، اینو آندے نے حتیم، اے بھی کعبے دی جگہ وچ شمار ہے۔ آقا دے آؤں تو 4000 سال پہلے ایتھے 2 نبی کھلوتے نے، ایک دا نام ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ، دوسرے دا نام ہے جناب اسماعیل ذبیح اللہ۔ دعاواں کردے نے کدے کولو؟ دعاواں مانگدے نے کدے کولو؟ اللہ میں تیرا خلیل تے میرا پتر ذبیح تیرے کولو ہن مانگنے حبیب اللہ، آمینہ دے لال واسطے دعاواں کی دیا۔ اللہ فرماتے نے سونیا تیرے آؤں تو 4000 سال پہلے ادوں بھی تیرا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ نبی دعاواں مانگ دیتے آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میرے مصطفیٰ دا ذکر ہو رہی ہے تے قیامت تک ہوندا، پیار نہ لاکھو قیامت تک ہوندا رہے گا۔ اللہ آندے نے ورفعنا لاکا ذکرک، اللہ لاکا دا کی معنی بند ہے؟ جواب ہوندہ ہے میرا قرآن پڑھ لے، قرآن وچو جواب مل جائے گا۔ اللہ فرماندے نے علم نشرح، اے تو اڈے کولو اخوان ہے، علم نشرح لاکا صدرک ووضعنا عنکا وزرک الذی انقضا ظہرک ورفعنا لاکا لاکا ذکرک۔ اللہ نے قرآن وچ بار بار حرف کاف نو بیان کیتا ہے، سونیا تیرے واسطے، سونیا تواڈے واسطے، میرے محبوبہ تیری اولاد، تیرے یار، تیرے بیلی، تیرے منن والے، میرے محبوبہ میں سارے دا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے قرآن وچ آواز ہوندی ہے ورفعنا لاکا ذکرک، سونیا تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اے فیصلہ بدیے آندے نے ایدی گل سمجھا کی ہے؟ جواب ہوندا ہے میدان عرفات وچ آ جا، میرا پیغمبر مدینیوں چلے ہے، مدینیوں چل کے عرفات وچ پہنچے ہے، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ نال نے، آقا علیہ السلام نے 2 چادرہ بن لیاں نے، ایک اوپر لے لئیے، ایک لک بن لئیے، تے میرے آقا آندے نے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریکا، بولو بولو گل ہون لگی جے، لا شریکا لکا لبیک ان الحمد والنعمت، اگے ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریکا، پھر آیا لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ میرے محبوب کہہ رہے نے نماز پڑھ دیا، رکوع وچ اٹھ کے آقا دے نے سمیع اللہ لمن، جیڑا پڑھ دے نماز وچ وہ تے پڑھ لو نا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا
والا کل حمد کئی انج پڑھ دینے لکل حمد پھر آگے اللہ کا ربنا والا کل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اے میرے اللہ میرا قیام لاکا تیرے واسطے میرا رکوع تیرے واسطے رکوع وچ اٹھ کے کھلونا اے بھی تیرے واسطے سجدے وچ جانا اے بھی تیرے واسطے دو سجدیاں درمیان وچ بہنا اے بھی اللہ تیرے واسطے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ میری قولی فعلی بدنی مالی ساری عبادت تیرے واسطے جدو کہہ دیتا التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ اگو کی جواب دے دینے السلام کاف آیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ فرماتے نے سونیا میری سلام تیرے واسطے میری رحمت تیرے واسطے میری برکتاں تیرے واسطے اگے آذرا آقا نے جدو عرفات وچ کہہ دیتا اللہ ساریاں عبادتاں تیرے واسطے اللہ میرا کروں بے کر ہو کے آنا تیرے واسطے اللہ دن دی عبادت تیرے واسطے رات دی عبادت تیرے واسطے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ مشرق مغرب شمال و جنوب عبادت میری ہوئے گی مصطفی تیری ہوئے گی اے مخلوق میری ہوئے گی امت تیری ہوئے گی ابو بکر میرا ہوئے گا صدیق تیرا ہوئے گا عمر میرا ہوئے گا فاروق تیرا ہوئے گا عثمان میرا ہوئے گا ذوالنورین تیرا ہوئے گا علی میرا ہوئے گا حیدر کرار تیرا ہوئے گا اے میرے سونیا ایشا میری ہوئے گی بیوی تیری ہوئے گی ماں دے پتر آکھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر امی عائشہ صدیقہ عظمت امی عائشہ صدیقہ عظمت صحابہ شان مصطفیٰ حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی فیصلہ بادیو ہر مومن بیٹا ماں عائشہ واسطے ماں عائشہ ماں میں مومنہ دی کنہ دی بولو مومن مومن بولو نا ذرا ماں عائشہ ماں مومنہ دی تے مومن بیٹے نے ماں عائشہ دے اللہ فرما دے نے سونیا اے ساریاں عبادتاں میرے واسطے تے اطاعتاں تیری امتیاں تیرے واسطے قرآن وال ذرا دھیان کرو مولا فرماتے نے انا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا ونہر ان شانی آقا هو الابتر دوسرے مقام تے اللہ فرما دے نے والضحا واللیل اذا سجا ما ودع کا ربو کا وما کلا وللآخرت خیر لکا من الاولا ولسوف یؤتی کا ربو کا فترضا علم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالن فہدا ووجد کا آئلن فأغنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربي
کہا فحدث اللہ فرماتے نے سونیا میں تے تینوں ادو بھی نہ چھڑیا اجے تو دنیا تے نہیں سا آیا تیرا باپ دنیا نو چھڑ گیا میں تے ادو نہ چھڑیا 6 سال دا سے مقام ابوا تے تیری والدہ فوت ہو گئی تینوں چھڑ گئی میں تے ادو بھی نہ چھڑیا میری سونیا اجے تو دنیا تے آیا سے تے دائیاں کئی آیاں سن مکے دائیاں تینوں چھڑ گئیاں پر میں نہیں چھڑیا حضرات دائیاں بڑیاں آیاں ایک دائی حلیمہ آئی رضی اللہ تعالی عنہا اور کسے دائی دا نام ہوتا جے گل ذرا سمجھن والی جے اور کسے دائی دا نا آؤندا اگر کوئی ہمت کرے دسے میں 1000 روپیہ انعام دینا انہوں اللہ یہ لوگ پوچھ دینے دائیاں بڑیاں آئیاں اونا دے نا نہیں آؤندے جواب آؤندہ یزدانی اونا دی نسبت آمینہ دے لال دے نال جڑی نہیں سی میں اونا دے نام و نشان مٹا دیتے جیڑی حلیمہ دی نسبت میرے پیغمبر نال مل گئی میں دنیا تو اٹھا کے جنت دی وارث بنا دیتی ایک کہن والا اپنی بولی چاند ہے کدی اٹھ دی سی کدی بیندی سی سمجھ آئی جے میرے نال بولنا جے کدی اٹھ دی سی کدی بیندی سی او ڈگ دی ٹھیندی رہندی سی انہوں کول نہ کوئی بٹھاندا سی انہوں نال نہ کوئی رلاندہ سی او دی ننگ دی کیویں دہاڑی سی دیدی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی سب تو پچھو مکے آئی سی مکے آ کے او پشتائی سی ہر دروازہ اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی جدو سارے پاسے رہ گئی ہے میرے آقا دے بھوئے بہ گئی ہے آخر او دروازہ کھلے آئے جو تو خالی کوئی نہ مڑے آئے ایک لونڈی باہر آئی ہے انہیں دائی وال چاتی پائی ہے انہوں باہوں پھڑ اٹھایا ہے پھر سینے نال لگایا ہے تیاندی کیے آتے نو ایسا مکھ وخاواں میں نی ساڑے ویڑے او چن چڑے آئے جدہ چن نے بھی کلمہ پڑے آئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مصطفیٰ مصطفیٰ اپنا رہنما تکبیر جدو دائی نے حلیمہ نے جدو چاتی سونے وال پائی ہے دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے سرکار نو تک دی رہ گئی ہے ہولی آنکھوں مسیتو آواز باہر نہ چلی جائے کسے نو جدو سونے والے چاتی پائی ہے دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے میرے سونے نو تک دی رہ گئی ہے چکیا سینے لایا نال لے کے چلی گئی بنو سعد دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آیاں نے نی کتو کھانی ہے کتو پینی ہے نہ سانو شکل وخانی ہے تے دائی حلیمہ دیئے نہ میں باہر آؤنی ہاں نہ تو انو شکل وخاؤنی ہاں کتے آؤن دی جان دی میں نہیں تو انو شکل وخان دی میں نہیں بس بیڑے دے وچ کم لینی ہاں جدو منو پکھ لگ دیئے سرکار دا منہ چم لینی ہاں ایمان نہ دسو جنہیں آمینہ دے لال نو ویکھ لی اکھا نال او دا کسے ہور وال ویکھن نو دل کردا جدہ جدہ ایمان ہے وہ بول کے جواب دے وے جنہیں آقا نو قرآن وچوں
حدیث وچوں ام بابت دی زبان وچوں حضرت جابر دی زبان وچوں حضرت حسان دی زبان وچوں سن لے ہے جن نے تک لے ہے آمنہ دے لال دی علاوہ نبی یوسف والوی ویندا اہل حدیث دا عقیدہ اہل حدیث دا ایمان اہل حدیث دی دعوت ایک وقت آیا مسجد نبوی ہے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو اکٹھیاں کیتا فرمایا میرے صحابہ مکے والیاں بڑی گستاخی کیتی ہے انہاں نو جواب کون دے گا حضرت حسان اٹھے آقا جواب میں دینا فیصلہ بادیو جے نبی دی توہین ہوئے تے جواب دینا چاہیے دے اے صحابہ دی سنت اے دے اتے کٹ جانا صحابہ دا عقید ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے کیڑا جواب دے گا حضرت حسان فرماندے نے سونیا میں جواب دینا آقا فرماندے نے جواب کیویں دا دے گا آقا جواب ایویں دا دیاں گا پھر قیامت تک کوئی جواب دے سکے گا آقا فرماندے نے بخاری دی روایت ہے جاؤ اندروں میرا ممبر لے آؤ ممبر لے آ کے سینے وچ رکھ دیتا گیا آقا فرماندے نے حسان ممبر تے چڑھ جا آقا میری ہمت کہ میں ممبر تے بیٹھا آقا فرماندے نے میرا حکم ہے ممبر تے چڑھ جا میں تیرے سامنے بہ جانا تو مکے والیاں نو جواب دے بخاری دی روایت ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جواب دے لگے حضرت جبریل اسمانہ تو آ گئے حضرت حسان دے مگر کھلو گئے حضرت حسان شیر پڑھ دینے تے جناب جبریل انہاں نو تھپکیاں دیندے نے واہ حسان کمال کر دیتا ہی واہ حسان کمال کر دیتا ہی لوگوں میرا عقیدہ میرا ایمان ہے کہ جڑا دلوں نبی دی عظمت شان بیان کرے رب انہوں کدی بھی کلیاں چھڑ دا علماء نو پتہ ہے لاہور بتی چوک تو اگلے پاسے محمود بوٹی ہے مولانا یحییٰ یزدانی صاحب ہوتے خطیب نے منو اپنی گل کرن دی اج تک عادت نہیں لیکن میں رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا اے منو بار سیت چے بیٹھے بندیاں نے گل دسی میری ہوتے تقریر سی حسن مصطفیٰ تے صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے حضرت حسان شیر پڑھ دے سننا اوہ شیر میں پڑھنا پیا اونا 4-5 بزرگاں نے منو دسیا بعد وچ آفت جی تسی حضرت حسان دی کئی گل کر دے سو اساں اس مینار دے اتے اسمان تو اتر دیا روشنیاں دیکھیاں نے میرا عقیدہ ہور پختہ ہویا اللہ جیڑا عقیدہ صحابیاں دا سی آج جو ہوئی عقیدہ وہابیاں دا ہے نعرہ تکبیر صداقت مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث خطیب پاکستان محبوب عوام عباد یزدانی تصویر یزدانی شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی مسلک حق اہل حدیث ایک گل ہور کر دیاں لوکی آندے نے وابی نہیں مناندے ملاد گل دی سمجھ آئی جے وابی مناندے تے صحابیاں بھی منائی ہن دو گلاں نے دو رستے نے جیڑے نہیں مناندے او آندے نے صحابیاں نہیں منائی جیڑے مناندے نے او آندے نے ابو لہب منائی ہن ذرا گل سمجھا جے مولانا سردار صاحب مولانا ہاشم صاحب قاری احمد صاحب بزرگو حافظ عطا الرحمان صاحب ہن میں ونڈ کر لگا جیڑے آندے نے منائی سی انہاں دی دلیل کی ہے
ਬੋਲ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖੜਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਾਈਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਹਾਬੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬੋਲ ਲਵੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲਵੋ ਅਸੀਂ ਵਹਾਬੀ ਆਨੇ ਆ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਲਾ ਬਣਾਈ ਅੱਲਾ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਅੱਲਾ ਆਖਣਗੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੜਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਹਾਬੀ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਨਾਈ ਅੱਲਾ ਜੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਐ ਤੁਸਾਂ ਮਨਾਈਏ ਆਹੋ ਦਲੀਲ ਕੀ ਫੁੱਟ ਪਵੋ ਮੂੰਹ ਉਧਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਐ ਅਬੂ ਲਹਬ ਅੱਲਾ ਆਖੇਗਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਨਾਲ تکبیر مسلک صحابہ مسلک اہل حدیث عقیدہ صحابہ عقیدہ اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث تے قیامت نو ایک فیصلہ ہونا ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن جدو قیامت نو نا سارے اپنے اپنیاں نبیاں نال ٹر جانا ہے ایک گروہ تھے باقی بچ جانا ہے اللہ نے آخنا ہے تسی کون ہو تو مولانا فرماندے ہوندے سن اے مولوی نال نہ کھلوتے ہون گے آکھن گے اللہ اے وہابی ساڈے والی اشارہ کر کے آکھن گے بولو بولو اللہ آکھن گے کی آکھیا جے اللہ اے وہابی تے شیخ القرآن فرمایا کر دے سن اللہ کرے وہ موقع آئے تو میں اللہ نو آکھنا ایک واری پھر پوچھ اللہ انہاں نو پھر پوچھ اے سانو گالی بھی دیندے نے تیرے نا دی ایویں ہی ہے اللہ نو آکھاں گا اللہ ایک واری انہاں نو پھر پوچھنا اللہ آکھن گے پھر دسو اللہ اے وہابی تے شیخ القرآن اگلی گل پتہ کی فرماندے سن اللہ نے آکھنا فرشتیو انہاں نو پھڑو نا اے جڑے دوجے نے انہاں نو لے جاؤ انہاں وہابیاں نال ماپے نبڑ لینا اللہ ذوالجلال دی قسم دے جاؤ یزدانی اج ذمہ داری نہ آندا اگر قیامت نو نا منان دا کوئی گناہ ہوئے گا میرے کھاتے پا دے آجے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں ہنس کے قبول کروں گا اللہ جیڑے پاسے نام منا کے میرا صدیق جا رہے ہے میں ادھر جانا ہے اللہ نام منا کے جدھر فاروق جا رہے ہے میں ادھر جانا ہے اللہ نام منا کے جدھر پیارا عثمان جا رہے ہیں میں ادھر جانا ہے جدھر نام منا کے پیارا علی جا رہے ہیں میں ادھر جانا ہے اور منو یقین کامل ہے اور دی کبریائی دی قسم ہے جتھے صحابی جان گے اتھے وہابی جان گے تکبیر حق علی حدیث شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ اللہ بار بار حرف کاف نو بیان کر دینے اللہ فرمان دینے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
میں دس رہا سا آقا فرماتے نے حسان جواب دے انہوں حضرت حسان آتے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ایدہ ترجمہ مولانا کر گئے قد کاٹ بن تر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے ساری سجاوٹ کسے ماں نے اہو جہا چن نہیں او جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی وسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا یا زندہ صحبت باقی اللہ منو کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میں